اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک علاقے میں ایک بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ عجیب و غریب کام کیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کے گدھے بیکار میں پکڑ لیتا تھا۔ اس پر ظلم یہ کہ غریب جانوروں کو گھاس دانہ تک نہ ڈالتا تھا، بلکہ ان سے بار برداری کا کام اس قدر لیتا کہ بیچارے 2 یا 1 روز میں مر جاتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے۔ بادشاہ مجبور ہو کر ایک گاؤں میں اتر پڑا۔ وہاں اس نے ایک عجیب ماجرا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے مضبوط اور توانا گدھے کو مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے خشمناک لہجے میں دیہاتی سے کہا، تو اس غریب جانور پر اتنا ظلم کیوں ڈھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ بگڑ کر بولا، میاں مسافر، اپنی راہ الگ، تجھے کیا معلوم کہ میرے اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ نہایت ظالم ہے۔ وہ تندرست و مضبوط گدھوں کو غریب سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ بیکار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدھے کا میرے پاس رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھول مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی بات سن کر غصہ آیا، لیکن مصلحتاً خاموش رہا۔ صبح ہوئی تو لشکری اسے تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں آ پہنچے۔ جب دیہاتیوں کو بادشاہ کی خبر ہوئی تو ہر طرف بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ گستاخ کی گردن ماری جائے۔ بیچارے نے جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ پستا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں تو دلیر ہو کر اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور گرج کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، موت تو ایسے وقت پر ضرور آ کر رہتی ہے، لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے ظلم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر پوری ساری رعیت کو مار ڈال۔ اگر تجھے میری بات ناگوارا لگے تو انصاف سے کام لے اور ایسی باتوں کا سبب دور کر۔ ایک بے گناہ قتل کرنے کی بجائے مخلوق خدا کو ستانا چھوڑ دے۔ تمہارے مظالم سے ایک دنیا رات کو نہیں سوتی، معلوم نہیں تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامدید پر خوش نہ ہو، خلق خدا تجھ پر ہر وقت لعنتیں بھیجتی ہے۔ مظلوموں کی فریاد سے ڈر اور ظلم سے باز آ جا۔ اس تلخ اور تند مگر سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اسی وقت توبہ کر لی اور اس دیہاتی کو نہ صرف عزت سے رہا کر دیا بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈونگڑے برسانے والے تمہارے خیر خواہ نہیں، بلکہ تمہارے حقیقی خیر خواہ وہ ہی ہے جو تمہیں غلط رویے پر ٹوکتے ہیں۔